باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران قرآن مجید کی تیسری صورت ہے۔ اس سے پہلے سورہ بقرہ ہے اور اس سے پہلے سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ میں ہم نے جو صراط مستقیم مانگا تھا اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ بقرہ کو پیش کر دیا، ھدی للمتقین فرما کر یہ بتا دیا گیا کہ صراط مستقیم یہ سارا کچھ آگے موجود ہے اور آپ کے سوال کا جواب ہے۔ اور اس کے بعد تیسری صورت آل عمران شروع ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ جہاں ختم ہوئی وہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو احکامات بیان کیے، ان احکامات شرعیہ کا اجمالی اور تفصیلی بیان آنے کے بعد جا بجا کفر اور ان کی مخالفت اور ان کے مقابلے کا بھی ذکر آیا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فانصرنا علی القوم الکافرین کا جملہ دعائیہ ارشاد فرمایا اور اس پر سورت کا اختتام ہوا، جس کا حاصل تھا کہ کفار پر غلبہ پانے کی دعا۔ اور اس کی مناسبت سے سورہ آل عمران میں عام طور پر کفار کے ساتھ معاملات اور ہاتھ اور زبان سے ان کے مقابلہ میں جہاد کا بیان ہے، جو گویا کہ فانصرنا علی القوم الکافرین کی تشریح اور تفصیل بیان کی گئی ہے۔ سورہ آل عمران کی ابتدائی 5 آیتوں میں اس مقصد عظیم کا ذکر ہے جس کی وجہ سے کفر اور اسلام اور کافر اور مومن کی تقسیم اور باہمی مقابلہ شروع ہوتا ہے، اور وہ اللہ جل جلالہ کی توحید ہے جس کے ماننے والے کو مومن اور نہ ماننے والے کو کافر کہتے ہیں۔ اور اسی طرح اس میں کفار کے شبہات کا جواب بھی دیا گیا ہے، اور توحید کی طرف دعوت انبیاء کا وظیفہ رہا ہے۔ ہر نبی نے قوم کو توحید کی طرف بلایا۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا بنیادی اور مرکزی نقطہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو بیان کرنا ہے، قوم کو اللہ کی توحید کی طرف بلانا ہے۔ تو اس سورت آل عمران میں بھی پروردگار عالم نے پہلے عقلی اور نقلی دلیلیں پیش کی ہیں اللہ رب العالمین کی توحید پر، اللہ کی وحدانیت پر، اللہ تعالیٰ کے اکیلا ہونے پر، جس کی طرف انبیاء بلا رہے تھے اور نبی علیہ السلام بھی اسی کی طرف بلا رہے تھے، یعنی توحید کی طرف اور اللہ کی وحدانیت کی طرف۔ تو پروردگار عالم نے اس سورت کے اندر اپنی وحدانیت اور توحید کے عقلی اور نقلی دلیلیں پیش کی ہیں، اور اسی سے سورت کی ابتدا ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العزت ہمیں انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی عملی زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، بالخصوص سیدنا خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر اور سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔